غیر معقول لنا وہی فوق حیات شہداء بکثیر وحیات نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکمل و اتم من حیات سائرہم علیہم السلام. یہ فرماتے فرماتے آگے آیا مسئلہ کہ ہے تو حیات، وجود مبارک میں حیات ہے ساری حیاتوں سے دوسرے میتوں سے اعلیٰ، لیکن کس طرح کی آگے فرماتے ہیں الا انها لا يترتب عليها كل ما يمكن ان يترتب على تلك الحياه المعروفه ولا يحس بها ولا كل احد ولا يحس بها ولا يدركها كل احد، فلا ظاہر وہ محسوس نہیں ہوگا کہ وہ اٹھ رہی ہے میت، بیٹھ رہی ہے یا اس کا کوئی کلام سنا جائے، ظاہر تو وہ میت کی میت معلوم ہوگی چاہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو. اسی لیے آگے فرماتے ہیں فلاؤ فریضہ انکشاف قبر نبی من الانبیاء علیہ السلام، اگر بالفرض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں کی قبروں میں سے کسی کی قبر کو کھولا جائے تو کیا نظر آئے گا؟ اس میں بیٹھی ہوئی ہوں گے وہ، یا وہ رکوع سجود وہ وجود نظر آئے گا کرتا ہوا؟ فرماتے ہیں نہیں. فلاؤ فریضہ انکشاف قبر نبی من الانبیاء علیہ السلام لا یری الناس النبی فیہ الا کما یرون سائر الاموات الذین لم تاکل الارض اجسادہم. سن لیا جناب کہ جیسے دوسری میت نظر آتی ہے اسی طرح میت کی میت نظر آئے گا وجود ظاہر، اور حقیقت میں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ حیات برزخی رکھی ہوئی ہے دوسری میتوں سے زیادہ اعلیٰ حیات. وہ اس کو اپنے لیے تو احساس موجود ہے، شعور موجود ہے، حس موجود ہے اور ان کی حیات موجود ہے، لیکن دیکھنے والے کو میت، وہی کلام المیت علی الجنازے والی بات جو بخاری میں نبی پاک کا خود اپنا ارشاد موجود ہے کہ تم کو تو میت کی میت نظر آئے گی لیکن حقیقت میں وہ کلام بھی کر رہا ہے کہ قدمونی قدمونی، نیک اور متقی کا تو کہتا ہے مجھے آگے لے چلو آگے لے لو، تم نہیں سنتے. یہ ہے حیات برزخ، ہے حیات موجود، روح منقطع ہو چکی ہوئی ہے، روح کے اتصال سے تھا نا پہلے وہ زندہ میت، تو اس کو تو مرکب حیات کہتے تھے. اب روح تو نکل چکی ہے، اب میت جنازے کے اوپر کلام کر رہا ہے، تم نہیں سنتے. یہ ہے برزخ کے اندر، پردے کے اندر، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. یہ ہے اوٹ، اور اس کی مثال قرآن پاک پر قربان جاؤں، وہ جو 3 جگہ میں نے عرض کیا برزخ کا لفظ موجود ہے اس میں سے ایک جگہ جناب یوں ہے بینہما برزخ لا یبغیان، 2 دریا چلتے ہیں پیچھے الگ الگ، دانا ان کا الگ الگ ہے، منبع ان کا الگ دریا، وہ الگ جگہ، ایک ہے کھاری ایک ہے میٹھا پانی، ایک کا پانی ملح اجاج سخت کڑوا نمک تلخ، اور دوسرے کا عذب فرات میٹھا. قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اور کئی میل الگ الگ پیچھے سے آتے ہیں اور راستے میں آ کر کہیں مل جاتے ہیں، اور کئی میل چلتے ہیں مل کر اور سمندر کے دانے میں جا گرتے ہیں. جب وہ مل جاتے ہیں نا دونوں، اللہ فرماتے ہیں دونوں مل کر چلتے ہیں، تو دونوں کے درمیان جب مل کر چل جاتے ہیں دونوں، بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں کے درمیان ہم نے ایسی اوٹ، ایسا پردہ، برزخ کے معنی پردہ ہوتا ہے، پردہ قائم کر دیا کہ لا یبغیان، وہ جو میٹھا پانی ہے وہ کھاری کے ساتھ نہیں تعلق رکھتا، وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں رکھتا، حالانکہ دونوں ملے ہوئے ہیں. یہ دنیا کا ڈانڈا، دنیا کا کنارہ اور برزخ کا کنارہ موت کے بعد دونوں ملے ہوئے آپس میں، لیکن اس کا تعلق اس سے کوئی نہیں، اس کا تعلق اس سے کوئی. بینہما برزخ لا یبغیان، ایک قطرہ کھاری کا ادھر نہیں ملتا، ایک قطرہ میٹھے کا ادھر نہیں ملتا، دونوں کے درمیان ایک لکیر سی معلوم ہوتی ہے. رنگ دونوں کا الگ، مزہ دونوں کا الگ، اثر دونوں کا الگ، حکم دونوں کا الگ، اور دونوں اکٹھے ملے ہوئے ہیں، کنارے دونوں کے ملے ہوئے پانی کے، لیکن نہیں لا یبغیان. کیوں؟ درمیان میں خدا نے برزخ، وہ نہ پردہ نظر آئے نہ پردے کی اصل حقیقت نظر آئے. نہ ادھر دیا گلا ادھر تو نہ ادھر ہیں کنارے دونوں دے ملے. گل سمجھی؟ ہاں، خرقے عادت کے طور آئی بات، پھر وہ خرقے عادت کے طور، معجزے کے طور، ادھر کا ادھر ظاہر ہو جائے ادھر کا ادھر ظاہر. وہ جیسے آپ کو میں نے برزخی حیات کے سلسلے میں بتا دیا کہ بعض اوقات میت کا بولنا سن لیا گیا، فرماتے ہیں وہ خبر و ابی یعلا، مسند ابی یعلا میں وغیرہ ہی بے سند صحیح کما قال الحسنی مرفوعا ان موسیٰ علیہ السلام نقل یوسف علیہ السلام من قبرہ بمصر
واقعہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے وصیت کی ہوئی تھی ایک کہ جب تم سارے کے سارے نکل جاؤ گے بنی اسرائیلیوں، مجھے آج تو دفن کرنے لگے ہو مصر میں، اور جب تم نکل جاؤ گے نا اس مصر سے سارے کے سارے بنی اسرائیلی، تو میری میت کو تابوت کو یہاں سے ساتھ ہی لے جانا قبر کھول کر۔ اتنا سے کہتے ہیں ابی یعلا کی سند صحیح کے ساتھ اس نے روایت کی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نکلنے لگے تھے نا، وہ جو قرآن میں واقعہ موجود ہے، جب نکلنے لگے تھے راتوں رات مصر سے فرعون کے ظلم سے ستے ہوئے سارے بنی اسرائیلیوں کو لے کر، تو وہ یوسف علیہ السلام کی جو ہزاروں برس پہلے وصیت تھی، اس وصیت کے مطابق یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو جا کر کھولا، اور وہ تابوت یوسف علیہ السلام کا وہ میت اٹھا کر لے گئے۔ وہ یہ نہیں تھا کہ پاؤں کے ساتھ خود چل کر جانا تھا یوسف علیہ السلام کی میت نے، ظاہر کو میت سے ان کے اندر حیات برزخی موجود تھی۔ بات سمجھ میں آئی کوئی نہیں آئی؟ اور جو بھلا آدمی کائنات میں شعور مانتا ہو، اور جو بھلا آدمی کافر کی میت کے اندر بھی حیات برزخی اور شعور مانتا ہو، وہ پیغمبر کی میت میں شعور اور حیات کو نہیں مانتا، اور ڈرو خدا سے۔ جو لوگ روح کے اتصال سے حیات مانتے ہیں، ہم ان کو برا نہیں کہتے، ہم ان کو بھی برا نہیں کہتے، وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اور باقی مولانا قاسم کا فیصلہ تو سن لیا، وہ صرف نبی کے لیے تو روح کا تعلق کیا بلکہ وہ نکلنا ہی نہیں مانتے، اور باقی مومنین اور شہداء تک بھی جس کو قرآن کے لیے نص قطعی موجود ہے، احیاء لا تکونوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء۔ اگر انبیاء کے لیے ایسی آیت ہوتی تو خدا جانے یہ آسمان کیا زمین بھی سر پر اٹھائے ہوئے ہوتے۔ ہمارے مہربان ہے شہداء کے لیے، اس کو بھی نہیں مانتے مولانا قاسم نانوتوی، اس حیات کو بھی کہتے ہیں یہ روح کے تعلق کوئی نہیں رہا اب شہداء کے وجود کے ساتھ۔ قرآن کی نص قطعی موجود ہے کہ احیاء ہیں، اور اسی پر قیاس ہے انبیاء کا کیا ہوا حیات برزخی کا، نو ایک ہی ہے۔ وہ تو کہتے ہیں اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، اس بدنوں کے ہر سے بعد آباد، فیصلہ آخری سن لیا ان کا، ہر سے بعد آباد جو کچھ ہو جائے، شہداء کی ارواح کا تعلق ان کے اجساد کے ساتھ، اور مومنین کی ارواح کا تعلق موت کے بعد ان کے قتل کو نہیں رہتا۔ پھر ان کو حیات بعض کیوں؟ وہ کہتے ہیں ان کو مثالی وجود الگ مل جاتے ہیں۔ اس حیات کے متعلق سنی وہ جو برزخی حیات اور شعور بسیط میں کہہ رہا تھا، حضرت علامہ انور شاہ صاحب نے بھی لکھا ہوا ہے کہ چاہے ذرے ذرے ہو جائیں کسی وجود کے، اس ہر کے اندر وہی عقائد والا مسئلہ کہ شعور بسیط اس میں اللہ نے رکھا ہوا ہے، وہ حیات بسیط کہو یا شعور بسیط کہو، نوع حیات کہہ دو، برزخی کہو، جو کچھ مرضی، اسی سے اس جسم کو بھی ہوتا ہے عذاب و ثواب، چاہے درندے کھا جائیں چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اور پھر اور تمام محققین کا فیصلہ، تمام محققین و متقدمین متأخرین کے جتنے محققین ان کا فیصلہ کہ موت نام ہے روح کے منقطع ہو جانے کا، اور نیند میں روح منقطع نہیں ہوتی بلکہ روح کا تعلق ضعیف ہو جاتا ہے بدن سے۔ جمادات میں روح تصویر اور تمام حیوانات میں روح تدبیر موجود ہے، یہ بھی الواقیت میں ہے۔ نبی، بعض شہید، ثانی فی محبت رسول اور عاقل حلال صرف سب کے احساس محفوظ اور تر و تازہ رہتے ہیں، یہ بھی الواقیت ہے۔ ارواح انبیاء و شہداء وغیرہ ان کو صور جسدیہ، ارواح انبیاء و شہداء وغیرہ ان کو صور جسدیہ اجسام مثالیہ عطا کی جاتی ہیں، یہ بھی الواقیت ہے۔ اور بعضوں نے برزخ سے مراد سورہ اسرافیل بھی لیا ہے۔ روح کا تعلق نیند میں باقی رہتا ہے اور موت میں باقی نہیں رہتا، باوجود اس کے جسم کو نعمت اور عذاب کا احساس ہوتا ہے، الواقیت۔ میت میں بغیر واسطہ روح، ادراک اور شعور موجود ہے، الواقیت۔ 142 صفحہ جلد 2، 142 جلد 2، پہلے 141 صفحے کا بھی سن لو۔ اللہ انا علاقت تدبیر الحیکل باقیۃ فی النوم بخلاف الموت فانہ لا علاقت له فی التدبیر ما احساس الجسم لا علاقت له فی التدبیر، روح کا علاقہ اس تدبیر بدن میں قتل کوئی نہیں، باوجود اس کے ما احساس الجسم بالنعیم والعذاب۔ لیکن یہ پھر اس احساس کس سے ہوتا ہے؟ کیا روح کے تعلق سے ہوتا ہے؟ تو اس کو بھی سن لو۔
فإن الله تعالى إذا قبض الأرواح من الأجسام الطبيعية أودع صورا جسدية في حضرة البرزخ الذي هو صور إسرافيل، ثم أن من الصور ما يكون هناك مقيدا ومنها ما يكون مطلقا كأرواح الأنبياء كلهم وأرواح الشهداء وبعض الأولياء، لأن كل من حبس نفسه أيام تكليفه في قمقم الشريعة وهجر عليها ما هجره الشرع جازه الله تعالى بالإطلاق في البرزخ وفي الجنة يتبوأ منها حيث يشاء. فعلم أن المكاشفين 142 صفحہ فعلم أن المكاشفين الكملا، جو اولیاء اللہ میں سے صاحب کشف لوگ ہیں اور ہیں بھی کاملین لوگ، اولیاء اللہ میں سے جو مکمل اور صاحب کشف صاحب کرامات بڑے اولیاء اللہ محققین جو لوگ ہیں کاملین، وہ کیا کہتے ہیں؟ یرونا حیات الجسم بعد مفارقت الروح، روح کے جدا ہو جانے کے باوجود جسم میں حیاتی وہ دیکھتے ہیں، وہ قائل ہے اس جسم کی حیاتی کے. وذالک ان للجسد عندهم حقائق وعوامل تقبل بها الادراک من غیر واسطۃ الروح. سن لیا جناب، روح کے واسطے سے نہیں، بغیر واسطے روح کے صرف جسم میں حقائق موجود ہیں، وہی حیات برزخی، وہی شعور بصیر، حیات بصیر، وہی لون من الحیات جو عقائد والے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں بغیر واسطے روح کے، وہی صوفیہ محققین ان کا مسلک بھی یہی ہے. اور عقائد والوں کا یہ اکثر کا مسلک، صوفیہ محققین کا اکثر کا یہ مسلک اور تمام متقدمین کا مسلک ہے. اس کے باوجود بھی ہم گردن زدنی کے قابل ہیں. بعض متاثرین آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو بھی مبارکباد کہتے ہیں، ہم آپ کو بھی استغفر اللہ معاذ اللہ برے فتوے آپ پر بھی چسپاں نہیں کرتے. سن لیجیے پھر یہ عبارت، فعلما ان المکاشفین الکملا یرون حیات الجسم بعد مفارقت الروح وذالک ان للجسد عندهم حقائق وعوامل تقبل بها الادراک من غیر واسطۃ الروح واذا انتقلت الروح الى محلها. جب روح اپنے مقام پر چلی جاتی ہے، جہاں جہاں بھی مقام جو پہلے سن چکے ہو، کوئی سجین، کوئی علیین، کوئی اعلیٰ علیین، کوئی رفیق اعلیٰ، جنت الفردوس، وہ کسی جگہ. وَإِذَا انتقلت الروح إلى محلها بعد المفارقة وبقي الجسم كان له الإدراك بتلك الحقائق التي تخصه ولولا ذلك ما كان مسبحا بحمد ربه إذ التسبيح فرع عن المعرفة. قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ٹھیک ہے جناب، یہ ہیں حقائق و عوامل جن سے جسم ادراک کرتا ہے عذاب کا، ثواب کا، اور وہ کلام کرتا ہے لیکن ہم نہیں سن پاتے. کیوں؟ وہی دو دریاؤں کی مثال جو تھی، بینہما برزخ لا یبغیان. کسی پیغمبر کی قبر مبارک کو بھی کھولا جائے گا تو وہاں کیا نظر آئے گا؟ میتن مثل الاموات. اور نیند کی جو مثال دیتے ہیں اس کے لیے بھی تمام محققین کا یہی مسلک ہے کہ نیند میں کچھ علاقہ باقی رہتا ہے تدبیر جسم کے لیے روح کا، لیکن ہو کمزور جاتا ہے، کچھ ہٹ جاتا ہے اس کا تعلق، کچھ رہ جاتا ہے نیند میں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، قرآن مجید. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى. ایمانداری سے بتاؤ یہ تو تقسیمیں کیسی ہیں؟ فرمایا نیند کی حالت میں بھی قبضہ ہوتا ہے جانوں پر، نیند میں بھی قبضہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جانوں پر، اور موت میں بھی قبضہ کرتا ہے جانوں پر. فرمایا لیکن نیند میں اس کو ایک مدت تک چھوڑا جاتا ہے، اور جو موت ہوتی ہے فیمسک التی قضا الموت، موت کی حالت میں اس کو روک دیتا ہے. جب خدا روک دیتا ہے تو اس کا تعلق لگا بدن کے ساتھ کیسے رہ جاتا ہے؟ فیمسک التی. فرمایا نیند والی میں تعلق لگا دیا جاتا ہے، موت والی میں تعلق روک دیا جاتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى. آمین آمین
آمین. اللہ تعالیٰ تانوں اس دعا کی جزا عطا فرمائے جس محبت نہ تسی فرماندے. فرماتے ہیں یہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہاں تو کچھ اور قسم کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں لیکن وہ صحیح میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں. یہاں تو لکھا ہوا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد مماتہ. الفاظ حدیث شریف کے اس طرح الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. نیند کو النوم اخت الموت، موت کے مشابہ قرار دیا گیا ہے. یہ حیات برزخی کا ایک نمونہ ہے نا. نیند بھی حیات برزخی کا ایک نمونہ. دیکھنے والے کو تو وہ چارپائی پر نظر آ رہا ہے نا، چارپائی پر، اور یوں ہی نظر آ رہا ہے، نہ کھاتا نہ پیتا، لیکن وہ کھا بھی رہا ہے نیند میں، خواب میں کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے. ہوتا ہے نا سلسلہ اس کا. تو یہ صرف ایک نمونہ چونکہ دیا ہوا ہے اور قریب قریب اس کا حال وہ ہوتا ہے اللہ یتوفل انفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا. دونوں کے وقت قبضہ چونکہ ہوتا ہے، نیند کے وقت بھی قبضہ، موت کے وقت بھی قبضہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قبضہ کرتا ہوں روحوں پر، موت کے وقت بھی، نیند کے وقت بھی. تو اس لیے اس کو موت کے ساتھ تشبیہ دے کر اللہ کے حمد ادا کی جاتی ہے. اور خود حدیث میں تشبیہ موجود ہے. نیند پوری موت نہیں ہوتی. نیند پوری موت، یہ تو کوئی بھی عقل کا اندھا نہیں نا جو نیند کو پورا موت سمجھتا ہو. صرف موت کے ساتھ اس کا کچھ گنا تشبیہ ہے اس کی، اس لیے موت کے نام سے اس کو تعبیر کر دیا جاتا ہے بعض اوقات کہ النوم اخت الموت. نیند یہ بھی ایک بہن ہے موت کی، لیکن ایسی نیند نہ سمجھی جائے اس کو موت کا باپ بنا دو. اللہ تعالیٰ پیغمبر پر رحمت برسا، اپنی نازل فرما اپنی رحمت، اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں. صلاۃ کا تو یہ مطلب ہے نا. اسے تو یہ شک تھا کہ آپ کا وجود تو مٹی در مٹی، خاک در خاک رہے گا، نام نشان بھی نہیں رہے گا وجود کا کہیں، تو وہ رحمت کس پر برسے گی؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہوا ہے نا. تو عرض صلاۃ ہے نا کہ وہ کس طرح رحمت کو پیش کیا جائے گا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے وجود سلامت رہیں گے. تجھے یہ خطرہ پڑا ہوا ہے کہ وجود کا نام نشان بھی نہیں رہے گا تو وہ صلاۃ خدا کی رحمت کس پر آئے گی؟ وہ فرمایا کہ وجود موجود رہیں گے کہ قائل نہیں. اور فرماتے ہیں کہ حدیث کے راویوں میں محمد بن عمران قذاب صحیح لفظ ہے. کیا حدیث کا انکار امت محمدیہ میں سے کسی اور نے بھی کیا ہے؟ جی میں ہی اکیلے نہیں کیا، محمد بن مروان کو میں بھی قذاب کہتا ہوں اور پہلے محدثین نے بھی اس کو قذاب کہا ہوا. اگلے شیخ مان لیا جائے، وہ جو مانتے ہیں ہم ان کو برا نہیں کہتے. میں تو پہلے کہتا ہوں جو مانتے ہیں وہ اس کو برا نہیں کہتے، میں خود نہیں مانتا. تو خلاصی ہوئی. صحیح حدیث کو پیش کر دے گا تو کرے قسم، بسرے قسم. ضعیف روایت کو میں نہیں مانتا، قذاب کی روایت کو میں نہیں مانتا. معاملہ ہے پیغمبر کی ذات پاک کا. وہی یحییٰ بن معین والا قول کہ تم بڑے بڑے بزرگوں کی بات کو چھوڑ دیتے ہو اور ان پر جرح کر دیتے ہو. انہوں نے کہا اس لیے کہ معاملہ پیغمبر کی ذات کا ہے نا، اور پیغمبر نے فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جان بوجھ کر جھوٹ بنائے تو ٹھکانہ جہنم بنائے، اور اگر جان بوجھ کر نہیں کرتا، مغالطہ ہے، اپنی طرف سے اس کو صحیح سمجھتا ہے بات لیکن میں نے نہیں کہی، تو کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بیان کر دے جو کچھ اس نے سنا ہے. تو جو مانتے ہیں بھائی ان کو میں برا نہیں کہتا، میں خود اس روایت کو نہیں مانتا. قذاب کی روایت میں نہیں مانتا. سمیت والی روایت الگ ہے. ایک یہ روایت ہوتی تو بڑی خوشی سے یہ اعتراض مجھ پر ہوتا. وہ روایت صحیح ہے، یہ روایت قذاب کی ہے اور ضعیف راویوں کی. اس روایت کا ایک اور بھی میں بتا دوں، اس روایت کی ایک اور بھی سند ہے. وہ ہے ابو شیخ کے واسطے سے کتاب ابو شیخ میں. اس میں یہ قذاب راوی محمد بن مروان نہیں، اس میں ہے ابو صالح عن ابی ہریرہ. ابو صالح کو تمام ائمہ متقدمین لکھتے ہیں کہ وہ ضعیف راوی ہے. ایک اور عبد الرحمن بن احمد العارج، ایک ہے عبد الرحمن بن ہرمز، عبد الرحمن بن احمد الہرمز، عبد الرحمن بن ہرمز العارج. سن لینا، عبد الرحمن بن ہرمز العارج وہ ہے ثقہ، اور یہ ہے عبد الرحمن بن احمد العارج، یہ ہے مجہول. ایک راوی مجہول، ایک راوی ضعیف، اس لیے یہ میرے اوپر ثابت حجت نہیں ہو سکتی. ایک سند میں محمد بن مروان سدی صغیر وہ قذاب اور سیء الحفظ، اور دوسرا وہ ایک راوی مجہول، دوسری سند میں ایک راوی مجہول اور ایک راوی ضعیف اور ایک راوی مدلس. یہ اس روایت کا حال ہے. جو مانتے ہیں، میں نے پہلے گزارش کی، میں ان کا احترام کرتا ہوں،
اور ان کو اہل سنت والجماعت سمجھتا ہوں. خود میں نہیں تسلیم کرتا، تب مانوں گا جب 4 دلیلوں سے ایک دلیل پیش ہو جائے گی، یا کتاب اللہ، یا صحیح حدیث، یا کسی صحابی کا صحیح سند کے ساتھ قول، یا امام ابو حنیفہ یا امام محمد کا قول. آؤ اب امام محمد کا بھی سن لو تاکہ آپ کو یہ میت کے سلسلے کا بھی پتہ لگے. ہدایت کہاں ہے بھائی؟ نہیں، مبسوط کی دوسری جلد میں موجود ہے، صفحہ 67 دوسری جلد مبسوط کی، وہ بھی لکھ لو. مبسوط کی دوسری جلد میں موجود ہے. مبسوط امام سرخسی نے جمع کی ہے. یہ کس کی چیزیں ہیں؟ ساری امام محمد کی. امام محمد کس کے اشارے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے. امام ابو حنیفہ کے مذہب کو، امام ابو حنیفہ کے اجتہادات کو صحیح جمع کرنے والے اور شارع اس کے صحیح کون ہیں؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. یہ تمام محققین تسلیم کرتے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں. امام محمد کا ارشاد امام سرخسی میں مبسوط میں، اور مبسوط سے ہدایت میں یہ موجود ہے جو روز پڑھتے ہو ہدایہ. پہلے ایک مسئلے کا اختلاف سن لو. جلد 2 ہے مبسوط اور صفحہ غالباً ہے 57. ڈبل صفحہ صفحے کا فرق ہوتا ہے. فی المطلب المجتبی واقعہ فی بلدت دہلی، ہدایہ جلد اول صفحہ 160. اور بین ہی یہ قول اس مبسوط میں بھی موجود ہے. پہلے ایک اختلاف سمجھ لیجیے. شافیوں کا اور حنفیوں کا اختلاف ہے، اس نقطے کو سمجھنا، اختلافی نقطے کو. حنفیوں کا شافیوں کا ہے اختلاف. جو میت قبر میں دفن ہو جائے اور سلطان یا ولی اقرب، سلطان یعنی بادشاہ امیر المومنین، سلطان یا ولی اقرب یہ جنازہ پڑھ چکے ہوں، جنازہ پڑھ چکے ہوں، اس کے بعد دفن ہوا ہو، تو امام شافعی کے نزدیک جائز ہے قبر پر جو لوگ جنازہ جنہوں نے نہیں پڑھا وہ اجر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قبر پر بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ میت گلی سڑی نہ ہو، میت محفوظ ہو، صحیح سالم ہو، میت محفوظ ہو. جب تک قبر میں میت محفوظ ہو، چاہے سلطان اور ولی اقرب پڑھ بھی چکا ہو پہلے جنازہ، دوسرے لوگوں کو پھر بھی اجازت ہے ثواب اور اجر حاصل کرنے کے لیے. بات سمجھی جی؟ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ولی اقرب اور سلطان پڑھ چکا ہو، ولی اقرب یا سلطان پڑھ چکا ہو اور اس کے بعد ہو جائے وہ دفن میت، تو چاہے میت صحیح سالم بھی موجود ہو تو بھی کسی اور کو جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں اگر ولی اقرب اور سلطان نے نہیں پڑھا اور لوگوں نے تو پڑھا، وہ دفن کر دیا گیا، تو ولی اقرب اور سلطان آ گیا تو ان کو اجازت ہے قبر پر جنازہ پڑھ لیں اس کا، بشرطے کہ میت محفوظ ہو. میت کی حفاظت کی شرط تو دونوں کے نزدیک ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی، امام شافعی کے نزدیک بھی. آگے وہ جو دلوں کی قید ہے وہ حقیقت میں نہیں ہے، وہ ہے کہ میت کا اندازہ ان زمین کا لگاؤ کہ بعض زمینیں جلدی کھا جاتی ہیں، شور کلر والی زمینیں وہ جلدی کھا جاتی ہیں میت کو، بعض دیر سے کھاتی ہیں. اصل اندازہ یہ ہے، وہ وہاں کا اس ملک کا اس جگہ زمین کا اندازہ لگا لو. تو بہرحال یہ شرط دونوں کے نزدیک ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی، امام شافعی کے نزدیک بھی، کہ میت صحیح سالم ہو. تو امام شافعی کہتے ہیں جنازہ پڑھ لینا جائز، چاہے بادشاہ ولی اقرب پہلے پڑھ چکا ہو. اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ ولی اقرب اور سلطان اگر پڑھ چکا ہو تو دفن کر دیا گیا، اس کے بعد دوسروں کو اجازت نہیں ہے قبر پر جنازہ پڑھنے کی، چاہے وہ میت محفوظ بھی کیوں نہ ہو. اختلاف سمجھ میں آ گیا. امام محمد اب الزام قائم کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی طرف سے شافعیوں پر. امام محمد الزام قائم کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں الزام کے طور. امام محمد فرماتے ہیں، اب لفظ سنو، کہ اگر ثواب ہے جنازہ پڑھنے کا جب ولی اقرب بھی پڑھ لے اور سلطان بھی پڑھ لے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ ولی اقرب نے بھی پڑھ لیا اور سلطان امیر المومنین ابوبکر صدیق نے بھی پڑھ لیا. ولی اقرب بھی پڑھ چکے تھے، اہل بیت نبی بھی پڑھ چکے تھے، صحابہ بھی، ابوبکر صدیق بھی. سلطان نے بھی پڑھ لیا یعنی امیر المومنین نے، حضرت ابوبکر صدیق، وہ سلطان کی حیثیت تھی نا. امیر المومنین نے بھی پڑھ لیا اور جو ولی اقرب سے نبی پاک کے قریبی سے قریبی رشتہ دار اقرب، انہوں نے بھی پڑھ لیا. اب وہ دفن ہے قبر میں، میت مبارک ان کی ہے محفوظ. تو شافعیوں کیوں نہیں ثواب حاصل کرتے؟ جاؤ نہ پڑھو جا کر جنازہ قبر پر. اور لفظ آگے کیا ہے؟ وَهُوَ الْآنَ كَمَا وُضِعَ صلی اللہ علیہ وسلم.
امام محمد کے الفاظ وَهُوَ الْآنَ كَمَا وَهُوَ الْيَوْمَ كَمَا وُضِعَ، وہ آج بھی صرف اس دن نہیں، آج بھی اسی طرح ہیں جس حال میں رکھے گئے تھے۔ بولو ایمانداری سے، اصحابہ نے نبی پاک کو جب اٹھایا تھا تو کس حال میں رکھا تھا قبر میں؟ میت کی حالت میں یا بالکل دنیاوی حالت تھی آپ کی؟ اس حالت میں رکھا ہے صحابہ نے۔ وَهُوَ الْآنَ اور دوسرے میں وَهُوَ الْيَوْمَ كَمَا وُضِعَ، آج بھی وہ اسی طرح ہیں نبی پاک جس حال میں رکھے گئے تھے۔ جس طرح میت صحیح سالم محفوظ صحابہ نے اٹھا کر میت کر کے رکھی تھی، آج بھی اسی طرح میت کی میت ہیں۔ اگر وہاں وجود واقعی وجود کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتا ہے اور دنیاوی حیات کے ساتھ موجود ہے، پھر تو شافی جواب دے سکتے ہیں کہ امام محمد یہ ہم پر الزام نہیں ہو سکتا، تم تو زندہ مانتے ہو، تم تو میت اب مانتے نہیں قبر کے اندر نبی کو۔ یہ تو امام محمد امام ابو حنیفہ میت مانیں گے، جس طرح باہر میت پڑی ہوئی تھی اسی طرح میت مانیں گے، تب شافیوں کو جواب دیا جائے گا، ورنہ شافیوں کے مقابلے میں امام محمد کا کوئی جواب درست نہیں بنے گا۔ بات سمجھ میں آئی کوئی نہیں آئی؟ وَهُوَ الْيَوْمَ كَمَا وُضِعَ، جیسا رکھا گیا تھا اس میت کو اسی طرح آج بھی میت کی میت موجود ہے قبر میں نبی پاک کی۔ وہ حیات جو ہے وہ برزخی ہے، ظاہر وہ میت ہے۔ لو فرض انکشاف قبر النبی لَيُرَى مَيِّتًا مِثْلَ الْأَمْوَاتِ، وہ حیات برزخی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کوئی نہیں آئی؟ اور اگر بالکل اسی وجود کے ساتھ کھڑا ہونا، بیٹھنا اور حرکت کرنا سارا کچھ یہی ہے دنیاوی حیات کی طرح، تو پھر تو وہ یہ امام محمد کی طرف سے شافیوں کو جواب اور الزام کیسا؟ پھر تو شافی کہہ سکتے تھے نا، اگر امام محمد اور امام ابو حنیفہ اگر اسی طرح کی زندگی مانتے تھے قبر میں دفن ہونے کے بعد، تو پھر تو یہ کہہ سکتے تھے نا شافی مقابلے میں، ادھر تو تم ہائی مانتے ہو، ادھر ہم کو کہتے ہو جنازے پڑھیں جا کر، زندہ کا بھی کوئی جنازہ پڑتا۔ الزام تو تبھی قائم ہوگا جب میت مانے۔ اور قیامت تک شافیوں کے دانت بٹھا دیے امام محمد نے، قیامت تک شافیوں کو جواب کوئی نہیں آنے کا، نہ آج تک کسی شافی نے امام محمد کے اس الزام کا جواب کوئی دے سکا۔ کیا چاہتے ہو، امام محمد کی بات کو باطل کرنا، امام ابو حنیفہ کی بات کو باطل کرنا، موٹے موٹے رسالے لکھ کر اور ان میں خیانتیں کر کر کے، نہ قرآن کی آیت سے ٹلے۔ مرزا قادیانی نے یہ مفہوم لکھا تھا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، وہ آیت درج کر کے، آج ہمارے مہربانوں نے وہی مفہوم لکھ دیا۔ جمہور متقدمین کیا کہتے ہیں، اور ہمارے مہربان قرآن کی آیت سے بھی نہیں چلے، حدیث سے نہیں چلے، راویوں پر کلام کرتے ہوئے اسماء و رجال کی بحث میں نہیں چلے، عقائد کی کتابوں سے حوالے نقل کیے تو ان میں کچھ حصہ کیا اور کچھ چھوڑ ہی دیا، اس لیے تو اگلا مطلب کے خلاف پڑتا تھا، خیانت کرنے کی باتیں۔ اللہ اکبر! یہ تو خیر سے یہ آخری جو بڑا ہتھیار نکالا اس کا یہ حال ہے، جو پہلے مہربان ان کی تو پوچھو ہی کچھ نہیں۔ یہاں موجود ہے ہدایت میں بھی، وَلِهَٰذَا رَهَنَ النَّاسَ تَرَكُوا عَنْ آخِرِهِمُ الصَّلَاةَ عَلَىٰ قَبْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالنَّقْلُ بِهَا غَيْرُ مَشْرُوعٍ وَلِهَٰذَا رَهَنَ النَّاسَ تَرَكُوا عَنْ آخِرِهِمُ الصَّلَاةَ عَلَىٰ قَبْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ الْيَوْمَ كَمَا وُضِعَ لِأَنَّ الْأَرْضَ لَا تَأْكُلُ شَاةَ الْأَنْبِيَاءِ، حاشیے میں موجود ہے۔ تو تمام لوگوں نے پیغمبر کا جنازہ چھوڑ دیا ہے، اسی وقت پڑھا تھا جب تک میت مبارک باہر تھی، کیوں چھوڑ دیا؟ تو شافیوں پڑھو نا جنازہ، کیوں نہیں پڑھتے؟ حالانکہ نبی پاک کی میت مبارک آج بھی اسی طرح میت محفوظ ہے جیسے اس دن پہلے دن تھی۔ تو کرو سواب، اس سے زیادہ ثواب کیا ملے گا کہ نبی کا جنازہ نصیب ہو؟ تو اور کچھ نہیں تھی، جڑے آج کل مہربان ہے نا، آج کل انہیں کو کہو کہ یہی جا کر پڑھا ہے، لیکن یہ تو سمجھتا ہی نہیں نا، انہیں تو آخنا اسی تو سمجھنا نہیں دئی، اسی کل نو پڑھیے، انہوں نے تو امام محمد والی گل نہیں نا سکھاندی۔ یہ امام بیہقی کی اپنی بات ہے، امام بیہقی کا اپنا قول ہے، ردت الیہم ارواحہم، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، حدیث صرف اتنی ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہ حدیث ہے جس کو بہت سے ائمہ نے تو ضعیف کہا ہے۔ اس کا ایک راوی ہے حسن بن قتیبہ، میزان الاعتدال میں موجود ہے، میزان الاعتدال امام ذہبی کی، میزان الاعتدال امام ذہبی کی،
جس میں اسماء الرجال سے بحث کی حدیث کے راویوں کی، اس میں موجود ہے حسن بن قتیبہ راوی و حاضل حدیث الانبیاء احیاء فی قبور یصلون. کیا حال ہے حسن بن قتیبہ کا؟ واہی الحدیث، متروک الحدیث، منکر الحدیث، ضعیف، کثیر الوام، واہی، حالق. یہ تو اس کو لقب دیے ہوئے ہیں حسن بن قتیبہ کو، جو اس روایت کا راوی ہے. الانبیاء احیاء فی قبور یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ نمازیں پڑھتے ہیں. لیکن ابن حجر نے، علامہ ابن حجر نے اس کی ہے تصحیح. ہم اس تضعیف کو چھوڑ کر، نکارت کو چھوڑ کر چلو انہی کی بات مان لیں. حالانکہ ذہبی بہت بڑے ہیں ابن حجر سے. علامہ ابن حجر نے تو دعا مانگی تھی کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر، یا اللہ مجھ کو علم امام ذہبی والا عطا فرما. امام ذہبی وہ شخص ہے. لیکن چلو علامہ ابن حجر کی بات مان لو. جیسے علامہ انور شاہ صاحب ہمارے استاد مرحوم نے فرمایا ہے